حسین حقانی کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ خواجہ آصف کا پارلیمانی کمیشن کا مطالبہ پیپلز پارٹی نے بھی کمیشن کا خیر مقدم کر دیا۔ سپریم کورٹ میں غداری کا مقدمہ چلانے کی پٹیشن دائر۔ سعودی یمن جنگ میں پاکستانی فوج کے دستے بھیجنے پر کیا حکومت ابہام کا شکار ہے؟ میڈیا رپورٹس نے نئی بحث چھیڑ دی۔ اور مرغی سے انڈا لینا ہے تو سویٹر پہناؤ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ امریکہ میں سابق سفیر حسین حقانی نے روس اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات کے بارے میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون لکھا اور پاکستان میں تہلکہ مچ گیا۔ پیپلز پارٹی نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا، غدار قرار دیا۔ حسین حقانی سمیت آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے نام ECL پر ڈالنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہو گئی، لیکن یہ سب آنکھ مچولی ہے۔ اصل مسئلہ امریکی انٹیلیجنس اہلکاروں کو سویلین قیادت سے اجازت لے کر ویزوں کا اجرا کا نہیں، جس کے بارے میں حقانی نے اپنے مضمون میں لکھا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2 مئی 2011 کے واقعات ہمارے تاریخ کا ایک رشتہ ہوا زخم ہے۔ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تو ان سوالوں کے جوابات نہیں ملے کہ اسامہ بن لادن کی موجودگی اور پھر امریکی چھاپا کس کی غفلت یا سازش کی باعث تھا۔ حسین حقانی کے دعووں کو لے کر پارلیمانی کمیشن نہیں بننا چاہیے، ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کو عام کیا جانا چاہیے، اور یہی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ڈیفنس کے چیئرمین بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عابدہ حسین صاحبہ، جو امریکہ میں پاکستانی سفیر بھی رہ چکی ہیں۔ عابدہ صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عابدہ صاحبہ، پہلے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کہ واشنگٹن پوسٹ میں حسین حقانی کا جو آرٹیکل تھا، جو مضمون تھا، انہوں نے جو باتیں لکھیں یہ تو سب کو ویسے ہی معلوم تھی، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ دیکھیے، مجھے تو محسوس ہوا ہے کہ حسین حقانی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اور جو نئی حکومت آئی ہے امریکہ میں اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ مضمون لکھا۔ اس میں جیسے آپ فرما رہی ہیں کوئی نہیں، لیکن ان کا اس مضمون کو اس وقت شائع کروانا ایک میں سمجھتی ہوں خود غرضی کا عمل ہے اور غیر ذمہ داری کا عمل بھی ہے، اور حسین حقانی پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ بجا ہے۔ کمیشن قائم کی جائے۔ جی عابدہ صاحبہ، لیکن اب پیپلز پارٹی جو ہے ان کو غدار کہہ رہی ہے، نام ECL پہ ڈالا جائے، لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے، لیکن اس میں جو بات لکھی گئی تھی وہ تو یہی تھی کہ کچھ امریکی انٹیلیجنس آفیسر، اسپیشل آپس کے لوگ تھے، ان کے ویزا کے اجرا میں پاکستان کی سویلین قیادت سے اجازت لی گئی تھی اور پھر ان کا اجرا ہوا تھا۔ ایونچولی دیٹ لیڈ ٹو دی OBL ریڈ اینڈ دیٹس پریٹی مچ اٹ۔ دیکھیے، حسین حقانی نے 500 ویزے دیے تھے امریکنوں کو، اور اس وقت بھی اس کے اوپر کافی شور و غوغا ہوا تھا، اور سویلین حکومت نے اگر اجازت دی تو ان کی بھی کوئی یہ صحیح بات نہیں تھی، صحیح عمل نہیں تھا۔ حسین حقانی نے یہ کہا جا سکتا ہے کہ he was an effective accomplice in the raid on اسامہ بن لادن، اور یہی بات جو ہے وہ اب کیش ان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ روہیل اصغر صاحب، کمیشن بننا چاہیے اس معاملے پر، اتنی زیادہ اس کو اہمیت دی جانی چاہیے جب یہ اس میں اتنا شور کیوں مچ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزیں، ایک بنیادی طور پہ میں پہلے یہ بات کر لوں۔ اب دیکھیے، میں مثال دے رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی کو یہ بات نہیں کہنا چاہتا، ورنہ تو پھر وہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے بھی فرمایا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، ڈسون کر رہے ہیں۔ کون؟ اس میں خورشید صاحب شامل ہیں، یوسف رضا گیلانی۔ کیا ہے؟
آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن ایک سینئر امپورٹنٹ ہے, سابق وزیر اعظم ہے. جو اس جماعت کا پیپلز پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ آصف علی زرداری ہے, ٹھیک ہے, جو اس کا کو چیئرمین ہے وہ بلاول ہے. اب ان دونوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ابھی تک بیان نہیں آیا. میں اس کو اہم سمجھوں گا بات کو. خورشید شاہ میری طرح ایک پارلیمنٹیرین ہے. دیکھیں میں بیٹھ کے یہاں پہ جتنے مرضی بیانات دیتا رہوں, میری حیثیت نہیں بنے گی جب تک میاں نواز شریف صاحب اس بیان کو نہیں دیں گے یا اس بات کو نہیں کریں گے. میری تو اپنے ذاتی رائے تصور کی جائے گی نا. ٹھیک ہے, کل کو اگر آصف زرداری کہتا نہیں میں اس کو اون کرتا ہوں, خورشید شاہ کیا کرے گا؟ خورشید شاہ صاحب وزیر تھے, حسین حقانی کا آپ کو پتا ہوگا ایشو اس وقت تھا اور پاکستان میں موجود تھے. کس نے اس کو پروٹیکشن دی؟ کہاں پہ رہا وہ؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں. اس کے بعد آپ کو واقعہ یاد نہیں ہوگا کہ پریزیڈنٹ کے ہیلی کاپٹر میں وہاں سے جا رہا تھا جس کو وہاں سے اتار دیا گیا. یہ بھی ایک سٹوری تھی نا. تو اس لیے میں اس چیز کو اہم سمجھوں گا. اب آپ آجیے اپنی بنیادی بات کی طرف. ٹھیک ہے, اب دیکھیے آپ کمیشن بنا دیتے ہیں, آپ ایشو کو آپ تو ڈسکس کر لیں گے اس کمیشن میں. آیا اس میں دیکھنے والی یہ عابدہ بی بی اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتی ہے, مجھے تو اس کا کنفرم نہیں ہے کہ آیا آپ کسی فارنر کو بالخصوص جناب وہ جو امریکنز ہیں جن کے جہاں پہ آپ بات کریں تو پر چلتے ہیں, وہ چاہے جو مرضی کر لیں, جہاں ان کا انٹرسٹ ہوگا جیسا مرضی کر دیں. آپ ان کے معاملے میں جب بولو گے تو پھر وہ تھوڑی تکلیف بہت زیادہ پہنچتی ہے ان کو. دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے کہ ہم ان کے کسی شہری کو ہم اپنے ہاں بلا کے اس کو انٹیریگیٹ کر سکتے ہیں, اس کو بلا کے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے یہ جب کچھ کیا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک یادداشت پیش کر سکتے ہیں, ہم اپنی ایک درخواست میں تو یہ کہوں گا یہ اسے شکایت کر سکتے ہیں. جی, لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا اس میں امریکیوں کا بھی انٹرویو لینے کوشش کی گئی تھی لیکن نہیں ملے تھے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ پہلے تو بنیادی طور پہ تو یہ آپ شور مچانے سے پہلے ذرا یہ پہلے طے کر لیجئے کہ آیا آپ یہ کر سکتے ہیں. تو کمیشن کیونکہ سنگل ہینڈڈ ہے نا, کہ حقانی نے لکھا. اب حقانی کی پرابلم ہے. حسین حقانی جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, حسین حقانی خبر میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا. میں اس کو جانتا ہوں بڑی دیر سے. آپ کا وہ ایک وہ عابدہ صاحبہ نے بھی یہی کہا تھا, لکھنے والا ہے وہ ایک چھوٹا سا وہ اخبار میں لکھا کرتا تھا, لکھتے چونکہ اس کی اردو بہت اچھی ہے, بڑی سلیش اردو بولتا تھا اور وہ پھر تھا سمجھدار بھی تھا. چلتا بڑھتا کس کو کب نہیں اس نے استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے. اب بھی دیکھیں نا, اب اس کا پاکستان میں انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. اب جو کچھ اس کا انٹرسٹ ہے وہ سارا کا سارا یو ایس اے میں. اب وہ خبروں میں رہنے کے لیے پاکستان میں یا پاکستان کے باہر وہ اس قسم کی چیزیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, تنقید تو ہو سکتی ہے کہ اور ہم موٹیویشن کو بھی پر بھی سوال اٹھا سکتے ہیں, لیکن عابدہ صاحبہ اب جو اصل جو مسئلہ جو میری نظر میں بھی یہی ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن جو ہے, ہم نے جو اسامہ بن لادن کا جو ریڈ ہوا تھا اس کی جو کھل کر تصویر نہیں آئے. کچھ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے, کچھ کتابیں لکھی گئیں, موویز لکھی گئیں, لیکن سارے جو حقیقت ہے جو بھی واقعات ہوئے تھے, کس کی وجہ سے کیسے ہوا تھا, یہ ہم کسی کو بھی ایک کلیئر پکچر تو سامنے نہیں ہے ہمارے. دیکھیے یہ ایبٹ آباد کمیشن جو ہے یہ اس کی رپورٹ شائع ہونی چاہیے. یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ کیا واقعات تھے اور کیسے یہ وقوع ہوا اور اس میں کون کون لوگ ملوث تھے. تو اس رپورٹ کا شائع ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن امبر بی بی یہاں پہ میں ایک اور بات کروں گی, اور وہ یہ کہ یہ حسین حقانی کے معاملے میں کمیشن بیٹھانے والی بات میں سمجھتی ہوں غیر ضروری ہے. حسین حقانی یہاں آئیں گے نہیں, اور ہم اگر ان کو طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو امریکن حکام یقیناً ان کو پروٹیکشن دیں گے اور وہ نہیں آئیں گے. اور اگر وہ نہیں آتے تو کمیشن کیا کرے گی؟ ان سے اگر بات نہیں ہو سکتی تو میں سمجھتی ہوں کہ کمیشن کا قائم ہونا بے سود ہوگا. ٹھیک ہے, گفتگو ہم جاری رکھیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है हुसैन हक्कानी के मजमून की। वाशिंगटन पोस्ट में जो शाया हुआ था और उस पर अब पार्लिमानी कमीशन बनने के लिए शायद बन जाए। रोहिल साहब, ब्रेक से पहले आबदा साहिबा ने कहा था कि कमीशन बनाना इस पर गैर ज़रूरी होगा, तो ये कमीशन है, ये क्या जांचने की कोशिश करेगा? मैं मेन करैक्टर तो हुसैन हक्कानी, मैंने जो बुनियादी तौर पर पहले बात की थी, पहले आप ये देख लीजिए कि आप उनको ला सकते हो क्या? अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो आपके साथ करेगी इस बात पे इतफाक कि वो अपना एक शहरी जो है आपके हवाले कर दें? और इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं जिस बात पे अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो बड़ी सीख पा है, वो तो आपके अपने हालात है ना यहाँ पे। मतलब आपने एक चीज़ साबित की, पहले आपने ये साबित किया कि आपके यहाँ जितनी दहशत गर्दी हो रही है वो उसमें फैक्टर कुछ और है, ठीक है, और आपने उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की और कर दिया आपने। अब जब आपने वो करके दिखा दिया, अब एक तरफ 32 ममालिक हैं या 33 ममालिक हैं और विद दी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सके। आपने बिल्कुल अपने महदूद वसाइल में रहते हुए, ठीक है, तो हुसैन हक्कानी ना आ सके या नहीं आएंगे। देखे ना, मेन कैरेक्टर तो वो है। मजमून किसने लिखा? हुसैन हक्कानी ने। या तो वो मेंशन करे ना कि जी मैंने इसके कहने पे किया या ये उसमें मुलव्वस है, या वो मेंशन कर दे, तो फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो उस आदमी को जो यहाँ पे मौजूद है। अब अगर यहाँ पे आप किसी को इस मफरूजे पे करते हैं कि उसने लिखा और आप उसको कहते हो, कहते हैं जी मैं तो इसमें शामिल नहीं हूँ, जैसे पीपल्स पार्टी डिसोन कर रही है। उस वक्त तो ओन कर रहे थे ना, मैंने जैसे आपको बताया किस जगह पे हो रहा, तो उस वक्त ओन कर रहे थे, अब तो डिसोन कर रहे हैं ना। हालांकि मैंने फिर वही बात, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जाने किसने दिया मेमोगेट स्कैंडल के बाद ECL पे? हाई कोर्ट से पूछ सकते हैं ना आप, उस कोर्ट से पूछ सकते हैं जिस कोर्ट ने उसको इजाजत दी। गवर्नमेंट ने तो उसको ECL पे डाला हुआ था। अब वो कोर्ट ये बता सकती है कि क्यों उन्होंने इजाज़त दी उसको कि जाइए आप। जैसे अभी एक खातून को जाने की इजाज़त दे दी, आप रोक रहे थे, उन्होंने कह दिया जाए जी, वो चले गए, जाए जी आप जाए। मतलब आप लिमिटेशन होती है आपकी, आप एक हद तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। जैसे अभी ये मैं सुन के हैरान होता हूँ कि आप जैसे आप इरशाद फरमा रही थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद भी 1 साल वो उन्हीं का एक प्राइम मिनिस्टर रहा। तो बता देते क्या हुआ था। प्राइम मिनिस्टर इतना गाफिल है कि उसको ये पता ही नहीं क्या हुआ। और उठा के देखिए जरा उस दिन का, जरा देखिए, मेरे ख्याल में शायद डॉन था या कौन सा अखबार था जिसमें आर्टिकल लिखे गए, देन द प्रेसिडेंट साहब ने ये आर्टिकल लिखा और बड़ी तारीफें की, बड़े पुल बांधे कि जनाब क्या बात है, ये तो इतना बड़ा अच्छा काम किया, कमाल है। और सुबह उठ के उनको याद आया कि मैं तो अपने मुल्क की खुद सुबकी कर रहा हूँ, मैं तो अपनी खुद बेइज्जती कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर का भी आर्टिकल था नहीं, लेकिन ये उस वक्त उनको याद नहीं था। 4 साल में करते थे, बहुत वक्फा होता है, 4 साल नहीं, साल 2 महीने 3 महीने 4 महीने काफ़ी वक्त होता है, आप बता देते। लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इन कैमरा ब्रीफिंग दे रहा था पाशा, जो कंट्रोवर्शियल है बड़ा जबरदस्त, उसने प्राइम मिनिस्टर को सिटिंग दिया, इसकी तरफ इशारा करके कहा था कि आज ही हमें क्या, हम ड्रोन आज निकाल लेते हैं, उतार देते हैं, या मतलब उसको बर्बाद तबाह कर देते हैं। तो ये खामोश थे वहाँ पे। तो इसलिए बातें करना बाद में बड़ा आसान होता है, और बातें करके उनको मिसलीड करना लोगों को बड़ा आसान होता है। अब ये जिसना अब ये उन्होंने, तो मैं आपको यहाँ रोकती हूँ रोहिल साहब। आबदा साहिबा, फिर पीपल्स पार्टी जो है उस वक्त हुसैन हक्कानी को प्रोटेक्शन दी और अब दूसरी तरफ वो कुछ और बातें कर रहे हैं, अब गद्दारी की बात कर रहे हैं, ECL पे वापस बुलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हुसैन हक्कानी इस पाए का शख्स ही नहीं था कि उसको अमेरिका की सफारतकारी के अहम ओहदे पे तयन किया जाता। मैं समझती हूँ कि ये जनाब आसिफ अली ज़रदारी की एक बहुत बड़ी हिमाकत थी कि उन्होंने ऐसे औने पौने को वहाँ भिजवा दिया। लेकिन हुसैन हक्कानी साहब तो कैरी लूगर बिल जो था उसकी वो कहते हैं कि उनकी वजह से ये मंजूर हुआ था, उनकी वजह से सिविलियन एड पाकिस्तान को दी गई थी। वो तो जो दावे करना चाहें कर सकते हैं। कैरी लूगर बिल जो था वो अमेरिका की मजबूरी थी, अमेरिका को पाकिस्तान की उस वक़्त अशद ज़रूरत थी और उनको पाकिस्तान की मदद करना थी। अब आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को डिसएसोसिएट करे हुसैन हक्कानी से, तो वो कोई बात माने नहीं रखती। वो उनको ज़िम्मेवारी ये तो कबूल करनी होगी कि उन्होंने उसको वहाँ तयन किया और इसके बावजूद कि
بہت سے لوگوں نے زرداری صاحب کو بشمول میرے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اس کو وہاں سے ہٹا دیں. جب تک میمو گیٹ کا وقوع نہیں ہوا تو وہ وہاں براجمان رہا اور اپنی منمانی کرتا رہا, اور اس کو ایکسٹرا الاؤنس بھی غالباً $8 ملین کا دیا گیا اپنی سفارتکاری کے کام کے حوالے سے, جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھا. ٹھیک ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ اون کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری جو ہے ظاہر ہے اس کی اون کرنی ہوگی. آپ نہ بھی بات کر رہی ہیں وہ پرانے وقتوں کی, جب لوگ غلطی کر کے مانتے تھے. ہم نے غلطی کی ہے, اب ٹھیک ہے غلطی کرتے ہیں, مان لیتے ہیں. مطلب یہ آپ ان سے یہ میں نے جو بات کی تھی بنیادی طور پہ وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر سب سے پہلے تو ایلیگیشن کس پہ تھا؟ ایلیگیشن تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ, جی, جنہوں نے اس کو وہاں پہ تعینات کروایا, جنہوں نے اس کو پروٹیکشن دی. اور جیسے آپ نے کہا جن کی طرف سے ابھی تک بیان نہیں ہے, نہیں آپ دیکھ لیجئے, مطلب ذرا سا مطلب ایک شخص قتل ہو گیا اور اس کے گھر پہ یہ فاتحہ کے لیے چلے گئے, اس کے لیے پریس کانفرنس کر دی, اس کے لیے لمبے لمبے بیان داغ دیے, سب کچھ کر دیا. یہ تو بڑا ایک اسٹیٹ کے خلاف سارا کام ہے, اس کے لیے تو کچھ نہیں کیا. لیکن جو آرٹیکل تھا کہ کیا یہ واقعی قومی سلامتی کی خلاف ورزی ہے, اس میں کوئی ایسی بات ہے جو کہہ سکتے ہیں اس کو ایسے؟ دیکھیں, آپ ایک اپنے ادارے کو مطلب ڈسرسپیکٹ دے رہے ہیں کہ آپ ایک ادارے کے سپریم کمانڈر ہیں. ٹھیک ہے, وہ ادارہ آپ کے نیچے کام کر رہا ہے, آپ اس کی اس بات کو آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ اس ملک پاکستان کی حفاظت کر سکے یا سیکیورٹی کر سکے. تو یہ جب آپ خود کر رہے ہیں بات, تو پھر اس کے ادارے کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن آرٹیکل میں تو کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی. آپ دیکھیں نا اس کو انہوں نے بہت زیادہ, اگر آپ پورا اس آرٹیکل کو غور سے پڑھیں گے تو اس میں سوائے اس کے کہ امریکنز کے اس ایشو کی انہوں نے حمایت بھی کی تھی اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا. حالانکہ آپ تو اس پہ بالکل مطلب بالکل اس کے مخالف سمت جانا چاہیے تھا آپ کو کہ ٹھیک ہے کام کیا آپ نے, لیکن آپ نے ہمیں کیوں نہیں انفارم کیا؟ جنرلی پرائم منسٹر کو انفارم کرتے, آپ پریزیڈنٹ کو انفارم کرتے, چیف آف آرمی اسٹاف کو انفارم کرتے, لیکن آپ نے انفارم نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں عابدہ صاحبہ سے بھی یہی سوال پوچھوں گی. عابدہ صاحبہ, قومی سلامتی کے خلاف کوئی ایسی چیز اس مضمون میں لکھی گئی تھی یا نہیں؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہی تھی. دیکھیے, قومی سلامتی کے حوالے سے جو حقانی کا کردار رہا ہے وہ تو انتہائی منفی رہا ہے. حقانی بہت خود غرض شخص ہے. اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو استعمال کر کے اور بہت سے عہدے دے دیے. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف نے غالباً ان کو سری لنکا بطور ہائی کمشنر بھی تعین کیا تھا, اور پھر بی بی بے نظیر نے ان کو ہاؤس بلڈنگ فائنینس کوآپریشن کا سربراہ بنایا. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ بہت تعریف بھی کرتی تھی حسین حقانی کی. جی ہاں, تو حقانی نے سبھی کو چکر دیا اور آگے بڑھتا چلا گیا, اور امریکہ میں جا کے اس نے یہ قطعی طور پہ نہیں سوچا کہ پاکستان کا مفاد کس بات میں ہے یا نہیں. اس نے صرف یہ سوچا کہ اس کا مفاد کس بات میں ہے, اور وہی وہ کرتا رہا. ٹھیک ہے, روحیل صاحب, میں پھر واپس اس پہ بات پہ آؤں گی, کیونکہ عابدہ صاحبہ نے تو کہا کہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ جو ہے اس کو عام ہونا چاہیے, کیونکہ سارا دار و مدار جو ہے, جو سارا مسئلہ ہے وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. کیا ایبٹ آباد کمیشن, پیپلز پارٹی کی حکومت نے تو ظاہر ہے اس کو عام نہیں کیا, اس کو ریلیز نہیں کیا, کلاسیفائی کر دیا, لیکن حکومت تو آپ کی ہے, اب تو ہو سکتا ہے. دیکھیے, میں یہ کیونکہ ایک پارلیمنٹ کے رکن کی حیثیت سے یا ایک اپنی ذاتی حیثیت سے میری اپنی ذاتی رائے سوچ بھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز سے آپ کے اداروں کی سبکی ہو یا جس چیز سے پاکستان کی سیکیورٹی کو کوئی گزن پہنچتی ہو یا جس چیز سے آپ کمزور اور ہنسی کا موجب بنے, تو میرے خیال میں اس سے اگر آپ اجتناب بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ واقعہ ہوا
لیکن وہ واقعہ ان اٹ سیلف وہ تو شرمندگی کا باعث بنا تھا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اب اس کے بعد اگر آپ حقائق اگر منظر عام پہ لائیں یا فرض کیجئے آپ کچھ بھی کہہ دیجئے کہ یہ ملوث تھے اس میں یا ان کی کوتاہی یا کمزوری ہے یا ان لوگوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، تو میرے خیال میں وہ شاید اگر کسی ادارے کا نام لے دیں گے تو ادارہ شاید وہ اتنا اچھا محسوس نہ کریں، وہ کمزوری محسوس کریں گے اور بہت سارے پھر انگلیاں اٹھیں گی، بہت سارے سوالات اٹھیں گے. تو میرے خیال میں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے بھی شاید اس سے تو ایسا نہیں لگ رہا کہ اس دورہ حکومت میں یہ کمیشن کی رپورٹ ریلیز ہوگی. دیکھیے اگر مجھ سے سچ پوچھیاں تو اگر ہونی ہوتی تو 4 سال ہو گئے. میں ایک بات ایسے آپ سے دیکھیں نا، اگر میں آپ سے کوئی ایسی ادھر ادھر سی باتیں کروں گا تو میرے خیال میں شاید وہ سوالات اور آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے، آپ کرتی جائیں گی، تو میں ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کروں. تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو حقائق یہ بات کہتا ہوں. اگر اس میں اتنا کوئی زیادہ فائدہ پاکستان کو پہنچتا یا پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو پہنچتا تو میرے خیال میں یہ بہت پہلے ریلیز ہو چکی ہوتی. عادل صاحب، آپ پاکستان کو فائدہ ہوگا اس کمیشن کی رپورٹ ریلیز ہونے سے یا نہیں؟ جی میں سمجھتی ہوں فائدہ ہوگا. دیکھیے نالج از اے ویری بگ ویپن، اور اگر لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ یہ وقوعہ کیسے برپا ہوا تو لوگوں کی اس نالج کا کلیکٹیو جو وزڈم اس میں سے جو ایمرج کرے گا وہ پاکستان کے لیے مفید ہوگا. سو اسی لیے اس کمیشن رپورٹ کو شائع ہونا چاہیے. ویسے بھی جب ایک کمیشن قائم ہوتی ہے چاہے جس مقصد سے ہو، وہ کیونکہ اس کے اوپر ریسورس پبلک کے سرمایہ کی لگتی ہے تو کمیشن رپورٹ شائع ہونی چاہیے. ہمارے یہاں کمیشنز بنتی ہیں اور ان کی رپورٹس جو ہیں وہ الماریوں میں بند ہو جاتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ درست روایت نہیں ہے. اور اگر ایک کوئی کمیشن بیٹھتی ہے تو اس کی رپورٹ منظر عام پہ ضرور لانی چاہیے. آخری جملہ کیونکہ وقت میں بس ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حالت جنگ میں اور یہ نارمل آپ کے حالات نہیں ہے اس وقت، شاید یہ مناسب وقت نہیں ہے میرے اپنے خیال میں. ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں. ایک بات تو یہ میں بنیادی طور پہ یہ میں کہتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت معاملات سلجھ جاتے ہیں اور سامنے آ جاتے ہیں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ اس کو منظر عام پہ لے آئیں اور حقائق جو ہے وہ آپ عوام کے سامنے رکھ دیں کہ یہ حقائق تھے، یہ وجوہات تھی، ان وجوہات. اور دوسری سب سے بنیاد اور ایک کہ اس وقت آپ 2 قوتیں جو آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایک ہندوستان ہے اور ایک امریکہ ہے. ان دونوں کے ساتھ آپ کے مناسب اتنے اچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ ایک ایسے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو راستہ آپ کے لیے ترقی کا راستہ ہے. چاہے جائے کہ وہ آپ رشیا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ مل کے جو آپ راستہ چنا ہے، تو اس لیے ان کو یہ بات مناسب نہیں لگ رہی. تو اس لیے بہت ہی زیادہ اس وقت بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ حوصلے اور صبر سکون سے بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا روہیل صاحب اور رائد با. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے یہ دوبارہ جو افواہیں چل رہی ہیں کہ پاکستانی فوجی دستہ سعودی عربیہ کے ساتھ یمن کے خلاف جو الائنس ہے اس میں شریک ہوگا. ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستان کی فوج یمن بھیجنے کا معاملہ ہے کہ حل ہی نہیں ہو پا رہا. آئے روز پاکستانی فوج کی یمن جنگ میں کردار پر بین الاقوامی میڈیا سمیت ملکی میڈیا میں بھی اس حوالے سے قیاس آرائیاں کا سہارا لیے چلتی ہے. مزید اس رپورٹ میں. میڈیا اور اقتدار کے ایوانوں میں پاکستانی فوجی دستے یمن بھیجنے کی بازگشت ایک بار پھر سنائی دے رہی ہے. اس کی وجہ ہے حال ہی میں خلیجی اخبار میں چھپی ایک خبر جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف قمر باجوہ کے حالیہ دورہ سعودی عرب کے دوران پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب کی حفاظت کے لیے تعینات کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. خبر میں مزید کہا گیا ہے کہ یمن میں جاری جنگ اور حوثی جارحیت کے پیش نظر پاکستانی فوج کو سعودی عرب کے بارڈر پر تعینات کیا جائے گا، تاہم پاکستانی فوج کسی دوسرے ملک میں تنازع کا حصہ نہیں بنے گی. ایک اور خلیجی اخبار دی نیشنل میں کہا گیا ہے کہ حرم کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوجی بریگیڈ سعودی عرب بھیجنے کی تجویز زیر غور ہے.
ताहम पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में ऐसी तमाम खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि न ही पाकिस्तान ने कोई फौजी दस्ता सऊदी अरब भेजा है और न ही ऐसा कोई प्लान ज़ेरे गौर है। याद रहे, पाकिस्तान की पार्लियामान ने 2015 में सऊदी यमन जंग में फरीक ना बनने का फैसला करते हुए अपनी फौजें यमन ना भेजने का इरादा किया था। पार्लिमानी नुमाइंदगान का ख्याल था कि इस जंग में फरीक बनने से पाकिस्तान के अंदर फिरकावारियत बढ़ने का खदशा है, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं कि पाकिस्तानी हुकूमत यमन जंग से मुतालिक सऊदी फैसलों से लाइल्म हो। पाकिस्तानी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ सऊदी इत्तेहाद में शमूलियत और फिर साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ को इस इत्तेहाद की सरबराही सौंपने की खबरों पर इब्तदाई तौर पर हैरानगी और लाइल्मी जाहिर की थी, लेकिन बाद अज़ा इन खबरों की तस्दीक कर दी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाकर सज्जाद, जो रिपोर्टर हैं डॉन अखबार के साथ और तज्ज़ियाकार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाकर फॉर गिविंग अस टाइम। ख्वाजा आसिफ ने तरदीद की, लेकिन कुछ जो इन्फॉर्मेशन चल रही है कि अभी बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक बजा फरमाया। और जैसा कि आपकी जो रिपोर्ट भी अभी चली उसमें भी कि किस तरह से हम फ्लिप फ्लॉप करते रहते हैं, कई दफ़ा एक्सेप्ट करते हैं, कई दफ़ा उसको डिनाई भी पब्लिकली करते रहते हैं। असल में इट्स ए पोलिटिकली वेरी एक्सप्लोजिव इशू जी यहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि एक ब्रॉड बेस्ड वर्शन है, लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि सऊदी अरब में जाके उनके मसाइल में हमारी फ़ौजें जाकर फंस जाएं वहाँ पर। ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट के लिए तो मुश्किल है कि पब्लिकली एक्सेप्ट करें। और दूसरा, सऊदी अरब के साथ हमारा रिलेशनशिप काफ़ी सीक्रेटिव है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाती है, लेकिन ये कहीं उससे ज़्यादा है। मतलब यूएस की रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में ये काफ़ी फ्री मीडिया एक्सेस है, लेकिन सऊदी अरब में इस तरह से नहीं है। और जहाँ तक ये वाली बात चल रही है, ये जैसे रिपोर्ट में भी कहा गया, ये सबसे पहले अरब मीडिया से ही शुरू हुई। और आपको पता है कि अरब में काफ़ी कंट्रोल्ड मीडिया है, और इस तरह से मतलब स्पेकुलेटिव खबरों की रुझान वहाँ पर नहीं है जब तक कि ऑफिशियली कोई चीज़ फीड नहीं की जाती। तो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर डिसमिस करना, स्पेशली कि जी जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, हमने गवर्नमेंट की पहले भी पोजीशंस चेंज होती पार्लियामेंट में देखी है, तो उसके ऊपर कि जी हम बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर दें, वो नहीं है। प्राइवेटली जो मिलिट्री ऑफिसर से हमारी बात होती है या और लोगों से, तो वो एडमिट करते हैं कि जी ये चीज़ डिस्कशन अंडर डिस्कशन है। और दूसरा, जो मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब को थोड़ा सा लीवे मिला वहाँ पर डिनाई करने का, कि जी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया गया कि जी हुसीज़ के हवाले से भेजा जा रहा है। तो जो पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन थी वो भी यमन के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है। जो इस वक्त कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है वो एक इमरजेंसी फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए एक ब्रिगेड भेजने की बात हो रही है, जिसके लिए जो थ्रेट है वो ज़रा ब्रॉड बेस्ड है। हुसीज़ भी हैं जो कि बार बार मिसाइल से दागते हैं, उन्होंने कोई इनकर्शन उस तरह से नहीं की, वो मिसाइल मारते हैं, जिसके लिए आपको ब्रिगेड की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, उसके लिए तो आपको शायद कोई मिसाइल शील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद जो दूसरा उनके इमर्जिंग जो बड़ा थ्रेट है इस वक्त सऊदी अरब के लिए, वो बन रहा है वो दाइश का है। जो दाइश के जो ज़्यादातर जो फाइटिंग फोर्स है वो सऊदी अरेबिया से है। इस वक्त दाइश को सेटबैक्स हो रहे हैं इराक में भी, सीरिया में भी। ठीक है ना, इराक का तकरीबन 500 माइल का उनके साथ बॉर्डर है। ठीक है। अब मोसुल की जंग जारी है, दैट वाज द लास्ट हेडक्वार्टर उनका वहाँ पर। तो वो लोग जब डिसएंगेज होंगे, जब वहाँ से फारिग होंगे, तो उन्होंने मतलब वो लामहला सऊदी अरब वापस आएंगे। ठीक है ना। इसी तरह रक्का के लिए भी ऑपरेशन शुरू होने वाला है, जो बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है, जिसके बाद मतलब उनका वहाँ भी पाँव उखड़ जाएंगे, तो वो सब लोग सऊदी अरेबिया आएंगे। उनके नेटवर्क्स पकड़े जा रहे हैं। यानी कि बाकी आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, बल्कि काउंटर टेररिज्म। जी, सऊदी अरेबिया के पास मतलब काफ़ी अरसे से उसको दाइश का मतलब दाइश, क्योंकि उसकी रिलीजियस आइडियोलॉजी की वजह से और वहाँ से उनको जो सबसे बड़ी जो फाइटिंग फोर्स मिली वो सऊदी अरेबिया से मिली, तो एक दैट्स अ होम ग्राउंड फॉर सऊदी अरेबिया दाइश। तो वो सब लोग वहाँ आ रहे हैं, तो उसको एक प्रॉब्लम है। अभी तक वो इस तरह से फुल स्केल नहीं आया, क्योंकि जो दाइश ने अटैक्स किए सऊदी अरेबिया में, वो सब के सब या तो शिया कम्युनिटी पे थे, इक्का दुक्का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे हुए। लेकिन ये डायमेंशन चेंज हो सकता है कि जब वो रेडिकलाइज लोग वापस आएंगे और वहाँ जाके कोई एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर सकेंगे। तो इस चीज़ को प्रीएम्प्ट करने के लिए सऊदी अरब चाह रहा है कि एक इमरजेंसी फोर्स इस्टेब्लिश की जाए। और चूँकि हम एक अलायंस का उनके साथ मतलब कौम से छुपाते छुपाते एक अलायंस का बन चुके, क्योंकि अभी तक पार्लियामेंट में आकर उन्होंने ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं दिया, अगरचे हमने एक कमांडर उनको डोनेट कर दिया, चाहे भी किया कि हम उस अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं। वो भी उस पर बात करेंगे। अभी वो भी हतमी तौर पे हमें नहीं पता कि कमांडर डोनेट किया कि नहीं।
لیکن وہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا حصہ ہیں, مطلب اگرچہ یہ پبلکلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. انہوں نے ایکسرسائزز میں پارٹیسپیٹ کیا, آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال. یہ پاکستان اس الائنس کا حصہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ایران جو ہے, ایران کے صدر ابھی آئے بھی تھے جب یہ کانفرنس ہوئی تھی. اس کے علاوہ ہوتی ریبلز جو ہیں باغی ہیں, کہا جاتا ہے کہ ایران کے تعاون سے ہے. تو ہم ایران کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں کس طرح سے بیلنس کریں گے جب اس الائنس کے حصہ ہیں, جب اپنا ہم دستہ بھیجیں گے؟ نہیں مطلب یہ ہم سٹیٹمنٹس کی حد تک تو بیلنس کر سکتے ہیں. جی ہم کہہ دیں کہ جی سعودی عربیہ بھی ہمارے لیے اتنا وہ ہے, آنریبل ہے, ایران بھی اتنا ہی آنریبل ہے, برادرانہ تعلقات ہیں. لیکن پریکٹیکلی آن دا گراؤنڈ آپ الائنمنٹ دیکھ لیں, وہ بالکل ایک ٹلٹڈ الائنمنٹ ہے, وہ ایک ملک کی طرف ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کا سعودی عربیہ کی طرف ہے. وہ اس کا کوئی مطلب آن دا گراؤنڈ کوئی سبسٹینٹیو ایفیکٹ نہیں پڑے گا, صرف آپ اس کو ری افرم کریں گے کہ اگر آپ وہاں ٹروپس بھیج دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی اس کا جو الائنس بنا رہے ہیں وہ جو 34 نیشن ہے, بڑھ کے کچھ شاید بڑھ گئی ہیں اس میں کنٹریز, تو وہ اٹس ناٹ اینٹی ایران, مطلب ابھی جو پرائما فیسی جسے کہتے ہیں وہ اٹس ناٹ اینٹی ایران. تو پاکستان کے پاس ایک جواز رہے گا کہ جی جو ٹروپس ہم بھیج رہے ہیں وہ داعش کے اگینسٹ ہے, اینڈ ایران ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود داعش. آپ کو یہ بھی معلوم ہے, ہم نے رپورٹ میں جیسے کہا تھا کہ قومی اسمبلی میں بھی قرارداد منظوری تھی, یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے اپنے فوجی دستے سعودی عربیہ یا کسی اور ملک کے لیے نہیں بھیجیں گے, خاص طور پہ جب ہم یہی بات کریں کہ ایک الائنس ہے, ایران بھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہے ہمارے. نہیں مطلب آپ میں نے کیونکہ ویسے تو پارلیمنٹ میں دی گئی اسٹیٹمنٹ کو بڑا محترم دیکھا جاتا ہے, لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے آرمی چیف نے یہ اسٹیٹمنٹس دی کہ ہماری جو سعودی عربیہ کی سیکورٹی کو وی کنسیڈر اٹ ایز ایٹ پار ود دیٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ وی آر کمیٹڈ ٹو دا ٹیریٹوریل پروٹیکٹنگ دا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی of Saudi Arabia and the security of the holy mosques. تو جب آپ یہ کمٹمنٹ ان کو دے رہے ہیں تو یہ آپ کی کمٹمنٹ جو پارلیمنٹ میں اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم ٹروپس نہیں بھیجیں گے, تو وہ ان کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہے. ہاں ایک طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ کسی انٹرنیشنل کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننے جا رہے, آپ کسی دوسرے ملک کے خلاف کو کارروائی کا حصہ نہیں بننے جا رہے. یہاں پر جو میں نے بتایا نا کہ اب ذرا سا ڈائمینشن تھریٹ کا وہاں پر چینج ہو رہا ہے کہ وہاں پہ داعش کا ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے. تو میرا خیال میں دیٹ ول پرووائڈ دا اسپیس کہ ہم اپنا وہاں پہ کوئی فوجی انوالومنٹ کر سکے. ہمارے تقریباً 1100 سے زائد فوجی, تقریباً 1136 کو جو فگر دیا گیا تھا لاسٹ ٹائم, آج بھی کوئی دیا گیا ہے آلموسٹ سیم ہے. تو وہ ہمارے آلریڈی وہاں پہ ایگزسٹ موجود کرتے ہیں, تربیت دیتے ہیں, ٹرینر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اب گئے تو اس کا ذرا رول ڈفرینٹ ہوگا کہ ہم جی کائنیٹک آپریشنز کیسا بنیں گے. ایک بریگیڈ اٹ کوڈ بی جسٹ اسٹارٹنگ, جی یہ بالکل شروع ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک دفعہ آپ اس جنگ میں چلے جائیں, ایک مسئلے میں پھنس جائیں, تو جب آپ کی ٹروپس پھنس جاتی ہیں تو دین یو ہیو ٹو سینڈ ری انفورسمنٹس, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی تو اپنے فوجیوں کی ضرورت ہے, مسائل تو ہمارے بھی ہے. جی جی ابھی یہ مطلب اس وقت ہم نے ان کو یہ کہہ کر ان کو ہم نے کہا, مطلب اس وقت ٹالا تھا کہ جی یہاں وہ چل رہا ہے, ضرب عزم چل رہا ہے جس میں ہماری کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, ضرب عزم میں بہت بڑی کمٹمنٹ تھی, لیکن وہ ایک ایریا میں تھا, نارتھ وزیرستان. کائنیٹک آپریشنز تو بیسیکلی وہیں پہ ہو رہے تھے نا, خیبر میں ہو رہے تھے, نارتھ وزیرستان میں ہوتے. اب تو ایک کنٹری وائڈ آپریشن ہے, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں گے جی جی اب جہاں پہ لیکن ہمارا وقت اب ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد مختلف موضوع ہے تھوڑا سا مرغیوں کے بارے میں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب بات کرتے ہیں مرغیوں کی جو سویٹر پہن کر زیادہ انڈے دیتی ہیں. یہ مرغیاں کہاں پائی جاتی ہیں, جانیے اس رپورٹ میں. مرغیاں کسی شو میں حصہ نہیں لینے جا رہی بلکہ انہیں سردی سے بچانے کے لیے خاص بندوبست کیا گیا ہے. نیو انگلینڈ کی ایک این جی او نے ریٹائرڈ خواتین کو جب سویٹر بننے کا آرڈر دیا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انہیں انسانوں کے بجائے مرغیوں کے لیے سویٹر بننے کو کہا جائے گا. مرغیوں کے لیے سویٹر بننے والی ایک خاتون کا کہنا تھا کہ جب انہیں مرغیوں کے لیے سویٹر بننے کا کہا گیا تو انہیں یہ بات نہایت بے وقوفانہ لگی اور انہیں لگا لوگ ان پر ہنسیں گے, لیکن اب انہیں اپنے کام میں بہت مزہ آتا ہے. نیو انگلینڈ میں پائی جانے والی مرغیوں کی یہ خاص نسل زیادہ سردی برداشت نہیں کر سکتی
इसलिए इनको गर्म रखना लाजिम है, जिसके लिए इलाके की NGO ने इनकी स्वेटर का खास इंतजाम किया। लेकिन मुर्गियों को स्वेटर पहनाने का एक बहुत बड़ा फायदा भी हुआ, और ये कि ये मुर्गियाँ अब ज्यादा अंडे देती हैं। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है और उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहिए तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। जाने से पहले प्रोग्राम के आखिर में देखते हैं ये वीडियो जिसमें एक खातून मुसव्विरा अपनी उंगलियों से रंग बिखेरती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।